جو منظر اپنی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ برطانیہ کی ایک سڑک کا منظر ہے، دوپہر کا منظر ہے۔ اس منظر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جس نے حجاب کیا ہوا ہے اپنے بچے کو پریمپ پہ لے کر جا رہی ہے، اس کے برابر میں ایک اور شخص موجود ہے، اور اس منظر کے بعد جو منظر آتا ہے وہ انسان کا دل دہلا دیتا ہے۔ پوری سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہے۔ یہ شخص جو کہ اس عورت کے برابر میں چل رہا ہوتا ہے، بیچ دوپہری میں جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سڑک پر موجود ہیں، بزی سڑک ہے، یہ اپنی جیب سے چھرا نکالتا ہے اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، یہ 25 وار کرتا ہے اس عورت کی گردن پر، اس کی گردن پر، اس کے سینے پر 25 وار کرتا ہے، پے در پہ مستقل وار کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک یہ مر نہیں جاتی۔ مرتے وقت بھی یہ عورت، ماں کہتا ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے یار، اس کو ہر وقت اپنے بچے کا خیال ہوتا ہے، یہ بچے کو پریم پہ لے کر جا رہی تھی، مرتے وقت بھی عورت کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو یہ زور سے دھکیلتی ہے، اپنے سامنے جو پریمپ ہوتا ہے اس کو دھکیلتی ہے، اس کے بعد یہ زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ شخص تسلی کے ساتھ اس چھرے کو اپنے جیب میں رکھتا ہے، ایک بس میں آ کے چڑھتا ہے، دوسرے علاقے میں اترتا ہے، وہاں جا کے اپنی داڑھی کٹوا لیتا ہے تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے، یہ پہچان میں نہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ کی سڑک میں اتنا اندھناک قسم کا واقعہ پیش آیا، یہ کون تھے؟ کیوں اس بیچاری لڑکی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اسی کے بچے کے سامنے مار دیا گیا؟ اب میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، اب یقین جانیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ رشتے، یہ میاں بیوی تھے آپس میں، ان دونوں کا جو تعلق تھا نا، یہ آپس میں میاں بیوی تھے، دیسی کپل تھا یہ دیسی کپل تھا، کچھ عرصے پہلے ہی برطانیہ آئے تھے، لیکن انتہائی بے دردی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اس کے شوہر نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن کیوں اتارا، آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جناب، ان دونوں کا تعلق بنگلہ دیش سے، جس شخص کو آپ نے دیکھا اس کا نام ہے حبیب المعصوم، 26 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس کی شادی ہوتی ہے 27 سالہ کلثومہ اختر سے، سال 2022 کے اندر ان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار آج ہم لوگ بنگلہ دیش میں ہیں، پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہم بہتر مستقبل کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں۔ آج ہم 2 ہیں، کل کو 3 ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، تو ہم بہتر مستقبل کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، ماسٹرز کی جو مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری لینے کے لیے، ایڈمیشن لینے کے لیے برطانیہ میں ایک اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر دیتا ہے، اور سال 2023 میں ان کو اسٹوڈنٹ ویزا مل جاتا ہے، یہ برطانیہ آ جاتے ہیں۔ برطانیہ آنے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی الگ الگ کام کرنا شروع کرتے ہیں، دونوں کو چھوٹی موٹی جاب ملتی ہے، لیکن گھر کا گزر بسر چل رہا ہوتا ہے، مطلب اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ جیسے تیسے ان کے گھر کی گاڑی کھنچ رہی ہوتی ہے، دونوں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ان کو ایک خوشخبری دے دیتا ہے، ان کے گھر کے اندر ایک خوشخبری آتی ہے، اور ان کے گھر کے اندر ایک اولاد آ جاتی ہے۔ جب اولاد آتی ہے تو یہ کلثومہ اختر، ظاہر سی بات ہے اس کو میٹرنٹی لیوز ملتی ہے، جہاں پر یہ کام کر رہی ہوتی ہے وہاں سے اس کو میٹرنٹی لیوز مل جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے گھر میں گزر بسر کرنا آگے اور مشکل ہو جاتا ہے، کمائی کم ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ شوہر یہ سوچتا ہے حبیب کہ بھائی آج نہیں تو کل میں بہتر زندگی کمانے لگ جاؤں گا، مطلب بہتر کمائی کرنے لگ جاؤں گا، زندگی بہتر طریقے سے گزارنے لگ جاؤں گا، انتھوزیاسٹک ہوتا ہے کافی زیادہ نا کہ یار نہیں میں کر لوں گا کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی گھر میں کمائی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی سوچتی ہے یار اس وقت جب میں ایک چھوٹے بچے کی پیدائش کے بعد نا، چھوٹے بچے کی انسان کفالت کر رہا ہوتا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک ماں کے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس اپنے شوہر کو، اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا شوہر ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ اب ان کے درمیان کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ، عورت کو یہ لگتا ہے، اس کی بیوی کو، کلثومہ کو، کہ شاید گھر میں کمائی کم ہو گئی ہے، اس وجہ سے سارا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ میٹرنٹی لیوز آدھی چھوڑ کے واپس ریزیوم کر لیتی ہے اپنی جاب، اپنی ریزیوم کر لیتی ہے کہ یار گھر کے اندر 4 پیسے اور آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب معاملہ آگے چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، ایک دفعہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی لڑکی کی، اور یہ اس کو چکر وکر آ گئے تھے، تو اس کے جو کولیگس تھے نا، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، انہوں نے اس کو اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے ایک میسج کر دیا، اور میسج کر کے پوچھا کہ اب آپ کی طبیعت بہتر ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس شخص کے ذہن میں غلاظت آئی، اور اس نے سوچا کہ میری بیوی کا جو ہے نا وہ چکر چل رہا ہے باہر، اس کے ذہن میں یہ آ گیا۔ اب کہتا ہے نا شک انسان کے جب ذہن میں آ جاتا ہے، وہ کیڑا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ شک کا کیڑا آ گیا، یہ سوچنے لگا کہ میری بیوی جو خوبصورت بھی ہے، اب اس کا کہیں چکر چل رہا ہے، اس کا مجھ میں انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ سوچتا رہتا ہے، بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے۔ اسی دوران اس کی بیوی کو، جب وہ اس کی بیوی کے گھر پر ہوتی ہے، اس کو کوئی کال آتی ہے، اور کال آتی ہے آفس سے، اور کہتے ہیں کہ یہ اوور ٹائم ہے، اگر آپ پھر کرنا چاہتی ہیں کیونکہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کر لیجئے گا،
اس کو لگتا ہے کہ یہ اسی بندے کی کال ہے جس کے ساتھ میری بیوی کا چکر چل رہا ہے. اب یہ گھر میں جو چھری ہوتی ہے وہ اٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کی گردن پہ رکھ دیتا ہے. بچہ گود میں ہے بیوی کے اور وہ گردن پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ تمہارا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے. اب یہ کہتی ہے بھائی کوئی چکر نہیں ہے, انہوں نے مجھے اوور ٹائم کے لیے بلایا ہے. وہ بہت جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں کر پاتی ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ یار میری جان پر بنائی ہے, اب میرا شوہر مجھے جان سے مار دے گا, وہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور ان کا ایک رشتہ دار ہے, ان کے غالباً شاید بھائی یا بھابھی وہاں پر رہتے ہیں, یہ ان کے گھر چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جناب شاید کچھ عرصے میں اس کا دماغ ٹھکانے آئے گا تو میں واپس چلی جاؤں گی. یہ اور تب جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اب میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا کیونکہ تم میرے بیٹے کو لے کے, میرے بچے کو لے کے تو میرے گھر سے چلی گئی. اس کے بعد یہ پھر جاتی ہے اپنے بھائی کے پاس. بھائی کہتا ہے یار تم ایک کام کرو, پولیس میں رپورٹ درج کرا دو, یہ ایسا ملک ہے یہاں پر تمہارے رائٹس ہیں, تمہیں پروٹیکشن دی جائے گی, ہر چیز دی جائے گی. وہ جا کے پولیس میں ایک رپورٹ درج کروا دیتی ہے اور پھر اس کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر ان خواتین کے لیے جن کو اس طرح کے معاملات کا سامنا ہوتا ہے ان کے لیے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے, ان کو وہاں پر جا کے رکھ دیا جاتا ہے. اس کے شوہر کو پتہ چل جاتا ہے. شوہر کے ذہن کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ میں اپنی بیوی سے بدلہ کیسے لوں, مجھے تو اپنی بیوی سے بدلہ لینا ہے, اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, میں اس کو برطانیہ لے کر آیا, اس نے کسی اور سے جنا ایک چکر چلانا شروع کر دیا ہے, معاملات یہ ہو. اب یہ اپنی بیوی کو ایک پیار بھرا میسج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسپین جا رہا ہوں, میں اسپین جا رہا ہوں اور میں واپس آ کے تم سے ملوں گا. میں ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں تو شاید میرے دماغ میں نا ایک ہی چیز چل رہی ہے, میں باہر نکلوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں جو ہے نا تھوڑی چیزیں بہتر آنی شروع ہو جائیں. وہ اسپین سے کے لیے نکلنے کی بات کرتا ہے اور وہاں پہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. اس کی بیوی کو لگتا ہے کہ یار خطرہ ٹل گیا ہے, اب میں باہر, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا اس جگہ کے اندر. اس کے پاس لوکیشن آ گئی تھی اس کے شوہر کے پاس اس کی بیوی کی, لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ یار میں نے اپنے بند کر لیا, اب یہ باہر گیا تو چلو میں تھوڑا باہر نکل جاتا ہوں. بیچ دوپہری میں جب ہزاروں لوگ سڑکوں پر تھے, یہ باہر نکلتی ہے. وہ دن آتا ہے جب اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا. یہ اپنے بچے کو لے کے پریمپ میں جا رہی ہوتی ہے, اچانک یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے برابر میں کوئی شخص آیا. جب یہ برابر میں دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ برابر میں اس کا اپنا شوہر حبیب المعصوم موجود ہوتا ہے. یہ اس کی طرف دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور اس کے بعد پے در پے اس کے اوپر وار کرتا ہے, پے در پے وار کرتا ہے, بے دردی کے ساتھ مارتا ہے. اور اس کے بعد مارنے کے بعد یہ وہاں سے اپنے بچے تک کو نہیں دیکھتا اور اس کے بعد بس میں بیٹھتا ہے, دوسری جگہ چلا جاتا ہے, داڑھی واڑی منڈواتا ہے, یہ سوچ کے کہ یار مجھے پہچان میں نہیں آؤں گا. لیکن خیر پولیس سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے اس کو گرفتار کرتی ہے. گرفتار کرنے کے بعد اس کو جب وکیل پرووائڈ کیا جاتا ہے تو وکیل بھی اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس تمہارے لیے اتنے ایویڈنسز ہیں, تمہارے خلاف اتنے ایویڈنسز ہیں کہ تم بچ نہیں پاؤ گے, تمہارا بچنا تقریباً ناممکن ہے. تو اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لو. پھر یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں میرے ذہن میں غلاظت آ گئی تھی, مجھے لگ رہا تھا میری بیوی کا چکر چل رہا تھا اور اسی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اور آج یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ایک میاں بیوی جو کہ بہتر مستقبل کے لیے برطانیہ آئے تھے, اس وقت ان کے بچے بھی نہیں تھے, بچہ بھی ان کا برطانیہ کے اندر پیدا ہوا. اب سوچئے کہ انسان کے ذہن میں جب غلاظت آتی ہے, گندگی آتی ہے اپنے گھر کی خواتین کے لیے, بہن کے لیے, بیوی کے لیے, جب اس طرح کی گندگی آتی ہے تو وہ کہتا نا کہ خالی ذہن کیوں کہتے ہیں شیطان کا گھر ہوتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے. اس نے اپنی فیملی کی کفالت کرنے کا سوچا, لیکن ایک انسان کا شک, اور ایک ایسے وقت میں اس نے اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کیا جب اس کی بیوی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. پوسٹ مارٹم ایک ڈپریشن ہوتا ہے نا, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب اکثر مرد شاید اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. خیر یہ واقعہ رپورٹ ہوا, بڑا ہی دردناک, بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ رپورٹ ہوا. انسان سوچتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے. اس لیے میں ہر اپنے ولاگ کا آغاز اسی دعا سے کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, کیونکہ کب کون سی ناگہانی آفت انسان کو آ کے لگ جاتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, اور کب اس کے اپنے پیارے مطلب شوہر اور ماں باپ, ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا. شوہر کا مطلب میں اسپاؤس کی بات کر رہا ہوں, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, اور بچے کے لیے ماں باپ. ماں باپ کے لیے بچے نہیں, بچوں کے لیے ماں باپ سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیجیے گا. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.
کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیجیے گا. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.